مار دو انہیں مار دو، پاکستان کی حدود میں 1 انچ بھی داخل نہ ہونے دو، یہ الفاظ تھے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے، جو ریڈیو پر براہ راست 15 اسکواڈرن کے پائلٹ سے مخاطب تھے، وہی یونٹ جس کی وہ کبھی خود قیادت کر چکے تھے۔ جب یہ پائلٹ 7 مئی کی الصبح دشمن کا مقابلہ کرنے فضا میں بلند ہو چکے تھے تو پاکستان ایئر فورس کے ایک انتہائی خفیہ اور محفوظ کمانڈر سینٹر میں جیسے ہی بھارتی رافیل طیاروں کو بھٹنڈا کے علاقے میں نشانہ بنائے جانے کی تصویری اسکرین پر نمودار ہوئیں، کمرے میں اللہ اکبر کے نعروں کی گونج بلند ہو گئی۔ یہ لمحہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کا نقطہ عروج تھا۔ 22 اپریل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے جس کا الزام بھارت نے پاکستان پر عائد کیا، اس کے بعد سے پاک فضائیہ ہائی الرٹ تھی۔ ایئر چیف نے صورتحال کی خود کمان سنبھالی اور وہ لگاتار 4 دن تک نیند کے بغیر اسی خفیہ نیورو سینٹر میں کام کرتے رہے۔ متعدد سینئر فضائی افسران اور ایک آپریشنل لاگ بک کے مطابق ایئر چیف مارشل نے 6 مئی کو اعلیٰ قیادت کو طلب کیا کیونکہ بھارت کی ممکنہ فضائی کارروائی سے متعلق مصدقہ انٹیلیجنس موصول ہوئی تھی۔ جنگ کے بادل منڈلاتے دیکھ کر پاکستان نے فوری طور پر نگرانی فعال دفاع کی جانب قدم بڑھایا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ایک فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوئی۔ پاکستانی دفاعی ذرائع کے مطابق بھارت نے کم از کم 12 فضائی اڈوں سے 80 طیارے فضا میں بھیجے، جن میں 32 رافیل، 30 Su-30 برہموس میزائلوں سے لیس اور مختلف MiG طیارے شامل تھے۔ جواباً پاکستان نے 40 J-10 اور دیگر چینی ساختہ لڑاکا طیارے بھیجے جو اب فضائی دفاع کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ محض 5 سے 6 گھنٹوں میں پاکستانی فضائیہ نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں 15 فضائی اڈے شامل تھے، جو بھارت کی جانب سے PAF کے 3 اڈوں پر کیے گئے جواب تھا۔ ہر مشن ٹیک آف سے لے کر ہدف تک میزائل فائر اور محفوظ واپسی ایئر چیف مارشل خود سینٹر میں کمانڈ کر رہے تھے۔ کیا آپ کاروبار کی تشہیر چاہتے ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم مینج کرانا چاہتے ہیں تو دیر کیسی، ابھی رابطہ کریں اونلی نیوز کی ٹیم سے۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے۔